बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तल्लाहि इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में मसला तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इस वक्त जो मिनी टॉपिक चल रहा है वो ये है मसला तौहीद के अंदर गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग तौहीद में जो हुई है। उस मसले में सबसे पहले मुशरिकीन को मैं समझता हूँ कि ये रियायत दी गई है, ये उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की गई है जो उनको कहा गया है कि वो रबूबियत में शिरक नहीं करते थे। पिछले प्रोग्राम में मैंने इस पर कुरान करीम की आपको आयात सुनाई, आज भी मैं आपको इसी मौजू पर कुरान सुनाऊँगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसको सूरह शोरा, इसकी 71 आयत से एक मजमून शुरू होता है और वो मजमून सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम, इन लोगों को, मक्के वालों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या पढ़ के सुनाओ, इनको बताओ, इनको इब्राहीम का किस्सा। क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा इनको क्यों सुनाओ? उसकी दो वजह हैं। एक वजह यह थी कि मुशरिकीन मक्का ये कहते थे और थे भी कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। पहले तो इनको ये बताया जाए कि देखो, तुम दावा तो करते हो कि हम इब्राहीमी हैं और तुम्हारा अकीदा तो नमरूदी है। इब्राहीम ने तो मुनाजरा किया था नमरूद के साथ मसला रबूबियत के ऊपर कि रब के रबूबियत में किसी को शरीक नहीं करना, तो तुम तो शरीक कर रहे हो, तो तुम नमरूदी ना बनो, इब्राहीमी बनो। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा इनको पढ़कर सुनाओ। अब यहां बात समझने की यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का जो जुर्म था वो था मसला रबूबियत में वो शिरक करते थे, जैसे मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन आप समझ गए हैं माशाल्लाह, आप अहले नज़र हैं, अहले फ़िक्र हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ था मसला रबूबियत पर। वो मुनाजरा भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आगे। जब उनका मसला रबूबियत पर मुनाजरा हुआ तो अल्लाह ताला ने वो मुनाजरा भी सुनाया और ये भी उनके वाक़या सुनाओ। दूसरा यह था कि जो जुर्म, जो गलत अकीदा कौम इब्राहीम का था, वही गलत अकीदा कौम मक्का अहले अरब का था। तो इनको ये बताया गया कि ये तुम्हारा अकीदा गलत है, तुम्हारे बाबा दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी के खिलाफ आए थे और इसी के खिलाफ मैं आया हूँ। तो वो भी रबूबियत में शिरक करते थे और तुम भी रबूबियत में शिरक करते हो। अब वो यहाँ पर मसला ये शुरू हो रहा है यहाँ से 71 आयत से। तो अल्लाह ताला फरमाता है वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम, 70 से 69 से बल्कि शुरू हो रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या उनको सुनाओ। वो इब्राहीम की कौम किन को मान रही थी? क़ालू नअबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन। वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम थी वो बुतों कहते थे, हम बुतों की इबादत करते हैं। अब वो इबादत क्यों करते थे उस पर आगे एक तारीज़ की तकरीर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे। मेरे पास तो इस वक्त टाइम नहीं, इसलिए मैं वो तकरीर आपको पढ़कर सुना नहीं सकता, मैं इशारा करता हूँ उसका। इस तकरीर के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुनो, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता पिलाता शिफा देता है। इसमें तारीज़ क्या थी? वो बदबख्त ये समझ रहे थे कि उनके खाने पिलाने का बंदोबस्त उनके खुदा करते हैं, उनके बुत करते हैं, इसलिए उनको शुक्रिया के तौर पर अपने बुतों की इबादत करनी चाहिए। क्यों? वो उनको खालिक और मुदब्बिर मान रहे थे, उनको रब मान रहे थे। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया था
جب انہوں نے کہا تھا کہ قال ھذا ربی، چاند سورج تاروں کو، ان کو وہ رب کہہ رہے تھے، تو ابراہیم فرماتے ہیں رب تو وہ ہوتا جو کھلائے پلائے، دیکھو میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور یہ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، یہ تو گنگے بہرے ہیں، تم نے کیا یہ گورکھ دندر چاہ رکھا ہے ان کو رب مان کر۔ تو گویا قوم ابراہیم ان کو رب مان رہی تھی اور قوم عرب بھی ان کو رب مان رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، نہ یہ کھلا پلا سکتے ہیں، میرا رب ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور آخر میں اس کے اندر وہ قصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مشرک اور یہ سارے عرب کے جب جائیں گے جہنم میں، فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ان کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، وہاں ان کا بڑا ابلیس جس نے اس کام پر لگایا تھا اور اس کے تمام لشکر وہ بھی وہی ہوں گے، جن بھی یہی ہوں گے، ابلیس بھی مشرک بھی۔ قالوا وهم فيها يختصمون، ان کی پھر ہوگی آپس میں لڑائی، کن کی؟ جنوں کی، ابلیس کی اور مشرکوں کی۔ یاد رکھ لو وہاں کوئی اللہ کا بندہ جہنم میں نہیں ہوگا جنہوں نے ان کو شرک پر لگایا تھا یا ان کے پوجنے کی وجہ سے نعوذ باللہ اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ وہ پوچھتے تھے نیک بندوں کے نہیں کہ نہیں، اس پر تو بہت میں نے باتیں کی ہیں۔ وہ آپس میں جھگڑیں گے، جن اور انسان، انسان اور شیطان یہ ہوں گے جہنم میں۔ تو کیا کہیں گے انسان ان سے؟ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم یقیناً غلطی پہ غلطی کرتے رہے، ہم غلط تھے، خطا کار تھے۔ کس معاملے میں؟ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں برابر بنا دیا تھا رب العالمین کے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہاں ابھی بھی ربوبیت میں شرک نہیں، نہیں جی نہیں 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 نہیں، وہ لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، لم یشرکوا فی الربوبیہ، نہیں شرک کرتے تھے۔ سرفراز کا صفدر میں نے آپ کو حوالے پڑھ کے بتائے، یہ صفحہ 25 پر 73 پر 75 پر کہتے ہیں ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ یہ شیخ بن باز وہ کہتے ہیں وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سارا دنیا جہان اس پہ لگی ہوئی ہے، نہیں کرتے تھے ربوبیت میں شرک۔ اور یہ جو شرک کرتے تھے وہ چیخ چیخ کے جنہوں نے شرک کرایا تھا ان سے لڑ رہے ہیں، ان کے گریبان پکڑ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ کس بات میں؟ کہ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تمہیں ربوبیت میں خدا کے برابر مان لیا۔ اب یہ بات ہو گئی، کوئی کہہ سکتا ہے عبد المجید نے اس کا ترجمہ غلط کر دیا ہے، یہ بھی میں یب نبیڑ دوں، یہ بھی میں بات ختم کر دوں اس کے ساتھ۔ میں نے یہ کہہ رہا، محمد محاسن التاویل ہمارے شبہ ڈالنے والوں کے عظیم مفسر قاسم الحلاق القاسمی، انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء۔ انہوں نے اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا وہ کدھر ہیں بھئی؟ کون؟ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء أَيْ لِلَّهِ فِي الرَّبُوبِيَّةِ، وہ جن کو تم نے میرا شرکاء، جن کو تم نے شریک کیا تھا میری ربوبیت میں، وَإِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ، اور ان کو مستحق عبادت بنایا تھا۔ اب ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ کہ یہ کھانے کو دیتے ہیں، یہ تکلیفوں سے بچا لیں گے، اس وجہ سے ان کے آگے سجدہ کرنا، کھانے پہ ان کا نام لینا، حضور کے مقابلے میں جنگیں کرنا ان کے مقابلے میں، تو یہ جو وہ یہ کرتے تھے نا، ان کا شکر کرتے تھے، یہی تو عبادت تھی۔ اور وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ علامہ قاسمی کہتے ہیں کہ یارو وہ اس لیے کرتے تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شرکاء اے للہ فی الربوبیہ۔ اب تو میں نے ترجمہ غلط نہیں نہ کیا۔
قاسمی سے میں نے بتا دیا، مولانا مودودی سے میں نے بتا دیا، ناصر الدین البانی سے میں نے بتا دیا کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ آپ شاید یہ کہیں کہ یہ آپ نے بڑے حوالے دے دیے کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا، کیا کوئی جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا تھا وہاں بھی کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے؟ لو پھر یہ بھی میں نے بیٹھ دیتا ہوں، یہ بھی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مسئلہ ربوبیت کو شروع کیا تھا حافظ ابن تیمیہ نے، یہ کہا تھا کہ کسی نے شرک نہیں کیا ربوبیت میں۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ میرے سامنے ہے، آؤ آج ادار نہیں میں کرتا کہ میں پھر بتاؤں گا۔ مجموع الفتاوی جلد ہے 11، صفحہ ہے اس کا 27 اور جز ہے اس کا 2، جز اول جلد 1 جلد اور جز 11 صفحہ 227، اور کتاب کا نام ہے کتاب التصوف۔ کتاب التصوف حافظ ابن تیمیہ کی یہ عبارت میں پڑھنے لگا ہوں کہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے کہ نہیں، کیا مشرک مانتے تھے کہ ہمارے خداؤں نے کچھ پیدا کیا ہے اور یہ کچھ دیتے ہیں اور ان کا شکریہ کریں تو یہ عبادت ہے، یہ بات کا مانتے تھے؟ یہ سنو حافظ ابن تیمیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں او شرکا او فی الربوبیت بأن یجعلوا غیرہ ربا بعد الکائنات دونہ مع اعترافہم بأنہ رب ذالک الرب وخالق ذالک الخلق۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشرک تھے وہ کیا کہتے تھے؟ اس کے علاوہ دیگر کچھ اور کائنات کا رب مانتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، حالانکہ وہ اعتراف کرتے تھے کہ وہ اس رب کا بھی رب ہے اور اس خلق کا بھی خلق ہے۔ اگر جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں لکھ روپیے دی گل میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس شخص نے یہ بات شروع کی اور 700 سال تک اندھی تقلید میں لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، یہ حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتے تھے ربا بعد الکائنات، اس کائنات کی بعض چیزوں کا ان کو وہ رب مانتے تھے۔ اگر سوئی کو بھی مانے، یہ کہہ لیں کہ اگر وہ یوں کہیں کہ ساری کائنات کا رب رب ہے، مگر یہ جو ایک سوئی ہے نا نیڈل، اس کا رب ہماری لات ہے، ہماری عزا ہے، ہماری منات ہے، اگر ایک سوئی کے برابر بھی مان لو تو ربوبیت میں شرک ہو گیا۔ وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اور یہ خدا کی شان دیکھیں، حق بولتا ہے، بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن تیمیہ کی زبان سے بھی یہ نکال دیا کہ ہاں ربا بعد الکائنات، یہی حافظ ابن تیمیہ ہے جنہوں نے وہ یہ کہا تھا کہ ربوبیت میں تو کوئی شرک پوری کائنات میں نہیں مانتا، وہ سارے یہ مانتے تھے۔ کہتے ہیں ان المشرکون من العرب بعث الى محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکونا یخالفونہ فیما ھذا بل کانوا یقرون بان اللہ خالق کل شیء حتی انہم کانوا یقرون بالقدر ایضا وہم مع ھذا مشرکون۔ وہ کہتے ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو بھیجا ان میں کوئی بھی اس کا بات کا مخالف نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں وہ اقرار کرتے تھے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ تقدیر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے، پر پھر بھی مشرک تھے۔ اور وہ کیوں مشرک تھے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آگے کہ وہ وسیلہ اور شفاعت مانتے تھے۔ یہ حافظ ابن تیمیہ جنہوں نے یہ کہا کہ روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا جو ہے وہ نہیں گزرا، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، ابھی مجھے وہ مل گیا تو میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری روئے زمین پر ایسا کوئی بندہ نہیں جس نے یہ مانا ہو۔ اب جو کہہ رہے تھے نا پوری روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں، وہی حافظ ابن تیمیہ یہاں کتاب التصوف کے اندر کہہ رہے ہیں
ऐं यजालू गैरहू रब्बा बादिल कायनात दूना मा इतराफिहिम बिअन्नहू रब्बु ज़ालिका रब व खालिकु ज़ालिकल खल्क। कहते थे ये रबूबियत में शिरक करते थे, इन्होंने बाज़ कायनात को पैदा किया है। हाँ, साथ वो ये कहते थे कि हमारे रब्बों को भी उसी रब ने पैदा किया है, मगर इन्होंने खल्क भी किया है और कायनात के ये मालिक भी हैं, तो रबूबियत में शिरक हो गया। कितना जोर लगाया था, रब नहीं, रबूबियत में शिरक नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, मैं अल्लाह की रहमत से कुरान पढ़ के आपको बताऊंगा। आपने कुरान पढ़ा ही नहीं कुरान, और दावा यह है कुरान खानी और बात है, कुरान दानी और बात है। वाला इन सालतहुम मन खलक़ समावाति वल अर्द लयक़ूलन्न अल्लाह। वो मानते थे कि हर चीज, इस आयत से गलत इस्तेदलाल किया गया, वो झूठ बोलते थे और उनकी फितरत की तरफ इशारा था। वो जब मैं इस आयत पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, अब ये मैं बता रहा हूं कि रब को मानते थे। आओ सुनिए कुरान। और मुशरिकीन मक्का रब की रबूबियत का इनकार करते थे और इसमें अपने माबूदों को शरीक करते थे। सूरह अनाम की आयत नंबर 1 से लेकर 3 जब टाइम मिले तो तलावत करें। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। क्यों तारीफें अल्लाह के लिए है? खलक़स समावाति वल अर्द, पैदा करने वाला भी वो और जमीन आसमान को, जुल्मत और नूर को। पहले बात हुई है खल्क व तदबीर की, फिर बात हुई है सुम्मल्लज़ीना कफ़रू। ये जो मुशरिक है ना, ये इनकार करते हैं बिरब्बिहिम यादिलून, रब की रबूबियत का। अब जब वो इनकार करेंगे ना रब की रबूबियत का, कैसे इनकार करेंगे कि खल्क व तदबीर सारी उसने नहीं बनाई, इन्होंने भी बनाई है। ये कैसे पता चला? आखिरी लफ्ज देखिए, यादिलून 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 बिरब्बिहिम यादिलून। उन्होंने रब की रबूबियत के अंदर अपने खुदाओं को बराबर बना दिया। अब वो जो मालिक है, रब है, वो ये फरमा रहा है कि इन जालिमों ने मेरी रबूबियत में, मेरे रब होने में अपने बातिल खुदाओं को बराबर कर दिया और मेरी खल्क व तदबीर का इन्होंने इनकार किया। इनकार करके क्या किया? इनको साथ उसके मिला दिया कि इन्होंने भी कुछ किया है, इन्होंने भी पैदा किया है। ये कौन कह रहा है? हाफिज इब्न तैमिया। तर्जमा में गलत नहीं कर रहा, कभी जुर्त ना करना इस बात कहने की कि अब्दुल मजीद ने कुरान का तर्जमा गलत किया है। इस आयत का ये मतलब नहीं निकलता। ये मैं नहीं निकाल रहा, अलबानी से दिखा रहा हूं, मैं शौकानी से दिखा रहा हूं, मैं हाफिज इब्न तैमिया से दिखा रहा हूं कि रबूबियत में शिरक हुआ है, उन्होंने शिरक किया है। और रब क्या फरमा रहा है? यादिलून, उन्होंने बराबर कर दिया। अब यादिलून का एक आसान सा मतलब मैं बता दूं आपको। ये लफ्ज निकला है अदल से। अदल कहते हैं बराबर को, एक जैसा। एक तरफ 1 किलो, दूसरी तरफ दूसरा किलो, तो ये बराबर हो गया, किलो किलो हो गया। इस तरफ 10 किलो, इस तरफ 10 किलो, बराबर बराबर हो गया, अदल हो गया। ऐन इंसाफ जिसको कहते हैं, इसलिए कि उसमें भी बराबरी का फैसला होता है। तो जब अदल का मतलब हुआ बराबर बराबर, तो यहां बे रब्बिहिम यादिलून का जरा तराजू पे रखें। रबूबियत में शिरक हुआ है कि नहीं हुआ? ये जो दुआई दी थी मैंने 2 हफ्ते पहले, लम युशरिकू फिर रबूबिया, नहीं शिरक हुआ रबूबियत में, नहीं हुआ। अल्लाह के बराबर तो कभी किसी ने माना ही नहीं। अल्लाह फरमा रहा है वो मानते हैं। और वो क्या कहते हैं? सूरह शुरा के अंदर मुशरिकीन कहते हैं, तल्लाहि इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन। वो कहते हैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहे हैं, हमने इन शैतानों जिन्नों को, इन असनाम को, जैसे काजी शौकानी ने कहा और कुरान में भी कालू नाबुद असनाम पहले आया, हमने बुतों को, हमने जिन्नों को खुदा की रबूबियत में बिल्कुल बराबर माना। मानने वाले भी कहें हमने बराबर माना।
اللہ بھی فرمائے بربہم یعدلون، انہوں نے برابر مانا، اور کفروا بربہم، انہوں نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا، کیسے؟ اوروں کو اس کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ ارے یارو، رب بھی کہے، ماننا بھی برابر، انہوں نے ربوبیت میں شرک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں، مشرک بھی دوزخ میں جا کر اس کا اقرار کریں۔ تو ایک طرف ابو بکر الجزائری ہو، ایک طرف ناصر الدین البانی ہو، ایک طرف سنانی ہو، حافظ زبیر علی زئی ہو، ایک طرف داؤد ارشد ہو، ایک طرف وہ بکروی ہو، مولانا غلام اللہ ہو، جنہیں سارا سرفراز خان صفدر ہو، شیخ بن باز ہو، تو میں نے یہ سارا، جس کو کہتے ہیں نا بال از ان یور پاکٹ، یہ گیند آپ کی کوٹ میں ہے، جیسے چاہو مان لو۔ ایک طرف پوری وہ ہے، دوسرے لوگ، میں وہ بھی لفظ نہیں کہتا، ایک طرف حرانی توحید ہے اور ایک طرف ربانی توحید ہے۔ لوگوں انشاءاللہ نجات ربانی توحید پر ہوگی، نجات قرآنی توحید پر ہوگی، نجات رحمانی توحید پر ہوگی، نجات اس توحید پر ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے تو کبھی رب کے برابر کسی نے سمجھا ہی نہیں، وہ دنیا میں تو کبھی کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، اب ایک نہیں لاکھوں پیدا ہوئے ہیں، کروڑوں پیدا ہوئے ہیں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت، اور قرآن کی سورتوں کے بارے میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، جو مضمون ابتدا میں ہوتا ہے بڑی صورتوں میں خاص کر کے، وہی مضمون آخر میں جا کر ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون افلح سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں ہے انہ لا يحب الکافرین، وہ فلاح میں آخر میں پھر آتا ہے، وہ پھر آخر میں جا کر وہ آتا ہے کہ وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہیں ختم ہوا۔ تو یہ صورتوں کا یہ انداز ہوتا ہے، لا يفلح الکافرون، لا کافر فلاح نہیں، یہاں تک قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے ہیں مومنون، اور لا یفلح الکافرون، اور فلاح نہ پانے والے ہیں کافر۔ اب جس طرح سے سورہ انعام نے ربوبیت سے مسئلہ شروع کیا تھا نا، آخر میں جا کر پھر اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 150 آیت کے اندر، فرمایا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا۔ اے مومنو، اے لوگو، اے جہان والو، او مشرکو، قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، فرمایا ان مشرکوں سے فرماؤ، اے مومنو سناؤ جہان والوں کو، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کا تو کہا مانو ہی نہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ واہ 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 واہ، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو داد دوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، یعنی جو مجھے مزہ آ رہا ہے اس کو میں داد دوں۔ ہماری آیتوں کا جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا، ان کی بات نہیں ماننی۔ اور وہ ہیں کون جنہوں نے ہماری آیتوں کے جھٹلایا؟ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، ایک تو وہ آخرت کو نہیں مانتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، انہوں نے اپنے خداؤں کو رب کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جنہوں نے رب کے برابر کھڑا کر دیا ہے نا مشرکوں نے، جنہوں نے ربوبیت میں شرک کیا ہے، ان کی بات تو بالکل ماننی ہی نہیں۔ اگر یارو انہوں نے رب کی ربوبیت میں شرک ہی نہیں کیا تھا تو ان آیتوں کا خدا را کوئی تو مطلب بتائے کہ یہ کیا مطلب بنتا ہے ان آیتوں کا۔ واہ، آگے ہے سورہ ہود سے میں آپ کو چند آیتوں کی قرآن کی تلاوت پڑھ کے بتاتا ہوں۔ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، زہری صاحب کا کلام مجھے آتا بھی ہے تھوڑا بہت، دل یار دے نظرانہ لے یار دے کول آئے، اسی پہ نہ رہ جایا کرو، کچھ آگے پڑھا کرو، قرآن پڑھو۔ خدا کی قسم کسی باطل کی جرت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے۔ خدا نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اہل سنت کو قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، صرف ایک بات پہ اٹک کے رہ گئے، دل یاردہ نظرانہ لے یار دے کول آئے، بس یہیں پہ سارا وجہ، صحیح مستی۔ ہاں کچھ دیر کے لیے نعتیں سنیں، ذوق لیں، وہ ایمان کا حصہ ہیں۔ کیوں؟ نعتوں کے اندر آقا کی تعریف ہے، لیکن 100% ٹائم میں سے کچھ تو قرآن کو دینا، 100% تو نہ دینا۔ سورہ ہود
اللہ ताला फरमाता है वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू माहु बिरहमतिन मिन्ना वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों साथ ईमान वालों को अपनी रहमत के बायस बचा लिया और हमने उन्हें सख्त अजाब से निजात बख्शी। जो थे ना हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ मोमिनीन, उनको अजाब से बचा लिया। थोड़ा सा थिंक करना है, बिल्कुल सीधा शेर नहीं है कि आसानी से समझ आए। बच वो गए जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ थे और दूसरे हो गए गरक का मतलब वो अजाब के अंदर आ गए। और वो दूसरे थे कौन? वतिल का आदुन जाहदू बि आयात रब्बिहिम व आसौ रुसुलहु वत्तबउ अम्र कुल्ल जब्बारिन अनीद। ये कौमें आद थी जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया। फिर क्या हुआ? वह उत्बिउ फी हाज़िहि दुनिया लानतम व यौमल क़ियामा। और इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लग गई और क़यामत को भी लगेगी। अगला जुमला है जिसके लिए ये मैंने सारा पढ़ा। अला इन आदन कफरू रब्बहुम अला बुदल आदिन कौमी हूद। ये कौम वो थी, कौम आद वो थी जिन्होंने अपने रब की रबूबियत का इनकार किया था। और हजरत हूद के साथ वो थे जिन्होंने रब की रबूबियत को माना था। हमारे दोस्त कहते हैं रब की रबूबियत का मुनकर तो कभी रूए जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ। और यारो, अगर रब की जमीन पर पैदा नहीं हुआ तो ये जिनको अजाब आ रहा है कौम आद पर, अल्लाह तो ये फरमा रहा है इन्होंने रब की रबूबियत का इनकार किया है और इसी वजह से उनको अजाब मिला है। रब उनको अजाब दे और वो रबूबियत का इनकार करें और ईमान वाले रब की रबूबियत पर ईमान लाएं। और हमारे दोस्त शुबह डालने वाले झगड़ा करें, लम युशरिकू फिर रबूबिया, शबीना पढ़े, शबीना पढ़ते हैं, लम युशरिकू फिर रबूबिया, लम युशरिकू फिर रबूबिया। हमने कुरान सुनाना है। आगे सुनिए कौम समूद। वाह वाह वाह। इसमें इब्तदा को अगर देखें ना इस सूरत को, तो अल्लाह ताला की वहाँ इल्म कुदरत का बयान था, वो छोड़ रहा हूं मैं उसको। और ये भी जो लोग थे कौम समूद और कौम इनकी उसमें वहाँ पर जिक्र था उनका इल्म कुदरत का इनकार था और यही रबूबियत का इनकार था उनका। सूरह राद के अंदर व इन ताजब फ़ाजब उन कौलुहुम ऐज़ा कुन्ना तुराबन ऐन्ना लफ़ी खल्किन जदीद उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम। वाह। अल्लाह ताला फरमाता है इन काफिरों का, आपका ये कुफार है, ताज्जुब करें तो इनका ये कहना अजीब तर है। वो कहते हैं बड़ी अजीब बात है कि हम जब मर जाएंगे फिर दोबारा जिंदा हो जाएंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम। ये वो लोग हैं जिन्होंने रबूबियत का इनकार किया। ना जी, रूए ज़मीन पर कभी कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जिसने रबूबियत का इनकार किया हो। सूरह राद उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, ये हैं वो लोग जिन्होंने रबूबियत का इनकार किया, यानी अल्लाह की ताकत का इनकार किया कि ये दोबारा पैदा नहीं कर सकता। रबूबियत का माना ये है कि यूं बंदा कहे, इनकार का माना है कोई कहे वो तन्हा न पैदा कर सकता है, न चला सकता है, न दोबारा कायनात का इयादा कर सकता है। किसी जगह पर भी वो रब की कुदरत का इनकार करे तो ये उसकी रबूबियत का इनकार है। इसी तरह अगर किसी के अंदर वो रबूबियत वाली जाती ताकत माने तो किसी सतह पर भी माने, थोड़ी या ज्यादा। लोग ये समझते हैं कि शिर्क तब होता है कि अगर ये कहा जाए कि बड़े बड़े काम ये करते हैं हमारे खुदा, तब शिर्क होता है। वो बड़े बड़े कामों की बात नहीं, शिर्क के अंदर छोटी सी बात का और बड़ी बात का कोई फर्क नहीं होता, शिर्क शिर्क हो जाता है। तो यहां पर उन्होंने रबूबियत का इनकार किया, अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार किया।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تین باتیں میں نے دوبارہ اس لیے پڑھی ہیں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ربوبیت کے منکر پیدا ہوئے ہیں اور ان کو خدا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اچھا اسی طرح آگے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، جن لوگوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کیا ان کی مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے اعمال کیے ہوں اور ایک تیز تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آیا اور انہوں نے سارے اعمال ختم کر کے رکھ دیے، وہ دور گمراہی میں چلے گئے۔ کیوں؟ انہوں نے رب کی ربوبیت میں شریک کیا، رب کی ربوبیت کا انکار کیا۔ الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے سننے والے دیکھ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یہاں رب کا وہ معنی بیان ہو گیا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب ایک بار میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت دو بار ربوبیت کا انکار، سورہ شعراء سے پڑھا، وہ ربوبیت کے برابر مانتے تھے، ہود سے پڑھا، رعد سے پڑھا، اب میں اتنی صورتیں پڑھ رہا ہوں اور پھر میں نے آپ کے سامنے اب سورہ انبیاء سے میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بات آپ کو کہنا چاہتا تھا۔ سورہ ہود کے اندر بہت سے انبیاء کا ذکر ہے اور سورہ انبیاء کے اندر تو انبیاء کا ذکر ہے۔ اب وہ سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس صورت میں بار بار وہ کفروا بربہم آیا، 58 سے لے کر 60 تک آپ جائیں، دوسری اقوام کا بھی ہے، انہوں نے رب کا ذکر کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی ربوبیت کی دعوت دی اور ان کی قومیں ربوبیت کی منکر تھیں اور ربوبیت کے اندر وہ شرک کرتی تھیں۔ جب میں آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا ہوں نا، اس نے ذرا خلاصہ کھولا اس بات کا۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد آخر میں ایک آیت پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے۔ اب وہ یعنی جتنے رسول آئے ان کا انکار کیا گیا۔ کس بات میں انکار کیا گیا؟ وہ رسول ان کو کہتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ربوبیت میں شریک کرتے تھے۔ تو سارے رسولوں کی قوموں نے ربوبیت میں شرک کیا اور انکار کیا اور وہ آگے سے انبیاء کو مذاق کرتے تھے۔ یہ جو سورہ انبیاء کے اندر آیت آئی ہے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتائی ہے، اس سے پہلے آیت آتی ہے 22، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ یہاں رب کا استعمال ہوا ہے اس معنی میں کہ اس نے کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے اور وہ چلا رہا ہے۔ کوئی اگر اور رب ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا میں نے غلط کہہ دیا کیونکہ لوکان فیما آلیاتٌ ہے، اگر ہوتے تو یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ رب کی ربوبیت میں اور شریک ہیں، مشرک سارے یہ کہتے تھے اور انبیاء ان کو روکتے تھے۔ اور یہاں پر آیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ اس مسئلے میں تمام قومیں ایک جیسی ہیں، سب ربوبیت میں شرک کرتے تھے، سب ربوبیت کا انکار کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک میں نے پورے قرآن کے قصے پڑھ کے آپ کو بتا دیے۔ اب کوئی مرد میدان مجاہد بنے کہ وہ بھی قرآن کی کوئی ایک آیت لائے جس آیت کا ترجمہ یہ ہو کہ اس روئے زمین پر ایک بندہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا ہو۔ ایک حدیث ایسی لاؤ جس حدیث کے اندر ہو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اس روئے زمین پر
ایک بندہ بھی پیدا نہیں ہوا جس نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا ہو۔ ایک حدیث لاؤ کہ حضور کے پاس، آقا کے پاس ایمان لانے کے لیے بندے آئے ہوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تم تو ربوبیت کو پہلے ہی مانتے ہو، تم نے تو کبھی ربوبیت میں شرک ہی نہیں کیا، تم نے تو کبھی ربوبیت کا انکار ہی نہیں کیا، بس الوہیت تمہاری پرابلم ہے، آج کے بعد یہ توسل اور شفاعت ماننا چھوڑ دو، تم مسلمان ہو گئے۔ کبھی نہیں ہوا، شرک ہوا ہے ربوبیت میں۔ اب وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کے بعد اگلی آیت ہے قُلْ مَن يَخْلُقُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرما دیجئے یہ دن رات خدائے رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت و نگہبانی کون کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے اسی رب کے ذکر سے گریزاں ہیں۔ یعنی جب رب کا نام آتا ہے نا، رب کی ربوبیت کا، تو وہ تڑپ جاتے ہیں، کرتے ہی نہیں رب کا ذکر، اس کو رب مانتے ہی نہیں، اس لیے تو کفروا بربہم کہا گیا۔ تو جب قرآن میں آپ رب کی آیتیں پڑھیں گے نا تو خدا کی قسم آپ کو یوں لگے گا کہ پورا قرآن اسی بارے میں نازل ہوا ہے کہ مشرک ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ آیتیں تو پڑھ کے دیکھیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ کیا ہمارے سوائے ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی مدد پر بھی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہماری طرف سے انہیں کی توحید اور رفاقت اور میسر ہوگی۔ پچھلی بار میں نے اس آیت کو پڑھ کر بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی میرے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ان مشرکوں کا رد تھا۔ میں نے طبری سے، ابن کثیر سے، دیگر تفاسیر سے اس آیت کی تفسیر پڑھ کر بتائی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے رب بچا لیں گے، تو ربوبیت میں تو شرک ہو گیا، یہی تو ربوبیت میں شرک ہے۔ اب سورہ حج کی آیت، اس کو ذرا میں نے آپ کو سنانا ہے، لیکن اس سورت حج کی آیت سے پہلے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ عبد المجید نے ترجمہ غلط کر دیا۔ خدا را یہ بات کہنے سے پہلے 10 بار سوچنا، عبد المجید ترجمہ غلط نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں مختلف تفسیر ابو سعود سے، بتا رہا ہوں آپ کو پڑھ کے کہ وہ زعمتم انہم فیکم شرکاء کی تفسیر میں لکھتے ہیں اے شرکاء اللہ تعالی فی الربوبیہ۔ اس کے بعد اسد حامد کی تفسیر جو ہے نا ایسر التفاسیر، اس سے میں پڑھ کر بتانے لگا ہوں تاکہ نکھڑ جائے معاملہ، کوئی جرت نہ کرے کہ عبد المجید نے ترجمہ غلط کیا ہے، اور میرے پروگرام ازالہ شبہات نور ٹی وی دیکھنے والوں کو ذرا کانفیڈنس آ جائے، خود اعتمادی آ جائے اس کے اوپر کہ نہیں وہ اس کے اندر شرک ہوا ہے۔ اسد حامد کہتے ہیں کہ اد الیوم قیامت کا دن ہوگا من کنتم تزعمون فی حیات الدنیا انہم شرکائی فی الربوبیت وفی خلق ھذا الکون وتدبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور فرمائے گا میرے وہ کہاں ہیں شریک جن کو تم نے اپنے ذام میں ربوبیت میں میرا شریک بنا لیا تھا، اور پھر آگے ربوبیت کا معنی کیا ہے وفی خلق ھذا الکون وتدبیرہ، اور ربوبیت کا معنی یہ ہے اللہ ان کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ تم نے ان کو رب اس معنی میں مانا کہ تم یہ کہتے تھے، ان کو میرا شریک بناتے تھے کہ دنیا کو پیدا کرنے میں انہوں نے میری مدد کی ہے اور میرے شریک ہیں، اور دنیا کو چلانے میں انہوں نے میری مدد کی ہے اور میرے شریک ہیں۔ یہ ہے ربوبیت، اور تم نے ان کو میری ربوبیت کے اندر خلق و تدبیر میں شریک کیا تھا۔ اب میں نے آپ کو قاضی شوکانی سے بتایا، میں نے آپ کو علامہ البانی سے بتایا، ابو سعود کی تفسیر سے بتایا، اثر احمد سے بتایا کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے۔ اسی پروگرام کو انشاءاللہ کنٹینیو اگلے پروگرام میں کروں گا کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔